نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو ہے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلا تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آدمی پائے اور جو ہے اپنے آپ کی جو ہے مغفرت نہ کرائے۔ دوسرا جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ذکر مبارک ہو اور لوگ جو ہے اس پر درود نہ بھیجے۔ اور تیسرا والدین جو ہے بڑھاپے کے حالت میں ہو اور ان کی خدمت کر کر جنت میں نہ پہنچا دے۔ رون کاسٹ کی اور سے اب آپ کے لیے پیش ہے عظمت رمضان، جسے آپ تک لا رہے ہیں عارف's حلال میٹس۔ ہمارے سپورٹنگ سپانسرز کی اور سے آپ کو آپ کا روزہ مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ تمام کے تمام ساتھی جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم و مکرم عزیز دوستو، ماں و بہنوں، اللہ رب العزت کا فضل احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو جو ہے ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہم اور آپ جو ہے 16 روزہ پر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ ہم تمام کو پوری کی پوری روزہ اخلاص کے ساتھ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم سامعین اکرام، میں آپ تمام کے سامنے جو ہے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر جب دوسری قدم رکھا دوسری درجہ پر تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسری درجہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر سے نیچے اترے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجہ پر میں نے اپنا قدم مبارک رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جاؤ وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے فرمایا کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جا وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجہ پر چڑھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جا وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین ہو اور جو ہے ان کو بڑھاپے کے حالت میں ہو اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ میرے محترم سامعین اکرام، اس حدیث سے یہ پتہ چلا، ایک تو یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار، اس کی بد دعا کافی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہہ کر اس کو جو ہے اس کو سخت کر دیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو ہے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلا تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آدمی پائے
اور جو ہے اپنے آپ کی جو ہے مغفرت نہ کرائیں۔ دوسرا جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ذکر مبارک ہو اور لوگ جو ہے اس پر درود نہ بھیجے۔ اور تیسرا والدین جو ہے بڑھاپے کے حالت میں ہو اور ان کی خدمت کر کر جنت میں نہ پہنچا دے۔ پر میرے محترم عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ آپ تمام جو ہے علماء اکرام سے جو ہے رمضان المبارک کے فضائل اور جو ہے اس مہینہ کے اندر جو عبادت ہو رہی ہے، عبادت کرنا ہے، اور جو ہے آج جو ہے میں ہوں اور اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے اور علماء اکرام آئیں گے، آپ لوگوں کے سامنے جو ہے روزہ کے فضائل کے حوالے سے، اعتکاف کے حوالے سے جو ہے بات کریں گے۔ مجھے اعتکاف پر بات کرنا تھا، پر ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اور علماء اکرام تو ہر روزہ کے اندر جو ہے یہ بات بتاتے رہتے ہیں، پر میں جو ہوں اس حدیث سے جو ہے آپ تمام کے سامنے جو ہے ماں باپ کا جو حقوق ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا جو حقوق ہے وہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ میں اف کا تشریح آپ لوگوں کے سامنے یوں کر دوں کہ مثال کے طور پر اف، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اف کیا چیز ہے؟ اف ہے کیا؟ اف کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ آپ تمام کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر باپ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ان کا بیٹا یا بیٹی جو بھی ہو وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنے کام میں مشغول ہے، اور باپ نے کہا کہ بیٹا میرے لیے پانی لا دو، اور بیٹا نے صرف منہ کو جھٹک دیا، یوں کر دیا، یا یہ کہہ دیا ارے یار، یا منہ جھٹک دیا اور پانی لا کر دیا، اپنے باپ کو پانی لا کر دیا اور صرف منہ جھٹک دیا، اسے اف کہتے ہیں۔ پانی لا کر دیا اور منہ جھٹک دیا، ارے یار یہی ٹائم پانی منگایا کرا، پر پانی لا کر انہوں نے دیا جو تم نے منہ جھٹکا ہے، اسے اف کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، ماں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو ان دونوں کو راضی کرنا ہے، ان دونوں سے جو ہے دعا لینا ہے۔ ماں باپ کے جیتے ہوئے جیتے دی ہمیں اور آپ کو ان سے دعا لینا ہے۔ ہاں، ماں باپ کی دعا تمہیں لگ گئی، اللہ رب العزت نے تمہارے ماں باپ کی دعا تمہارے حق میں قبول کر لیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن دنیا میں ان کی جو دعا ہے وہ زندہ رہے گی، اور جس کو ماں باپ کی دعا لگ گئی پھر اسے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ تمام کے سامنے ایک واقعہ یہ بتا دوں کہ ماں باپ کی دعا کیا ہوتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا کیا ہوتی ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے۔ اچھا، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زمانہ کو پایا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ہاں، اور ان صحابی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی، صحابہ مجھ سے راضی۔ تو یہ گارنٹی ہے، یہ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ تمام کے تمام صحابی جو ہے وہ جنتی ہے۔ لیکن ان صحابی میں سے ایک صحابی ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سکرات کے حالت میں ہے، روح قبض نہیں ہو رہی ہے، گھر کے اندر جو ہے بیوی مصیبت پریشانی کے حالت میں ہے، اور جو ہے یہ چیز لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے نبی علقمہ پر سکرات طاری ہے، روح قبض نہیں ہو رہا ہے، مصیبت کے حالت میں ہے۔ فوراً اللہ کے نبی پوچھا، کہا کہ ماں باپ ہے؟ کہا کہ ہاں ماں ہے۔ ماں کہاں ہے؟ فلاں گاؤں میں رہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی فوراً اصل بات پر چلے گئے۔ واقعہ لمبا ہے، مختصر کر بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فوراً ماں کے پاس چلے گئے، کہا کہ علقمہ کے بارے میں کیا شکایت ہے؟ کہا کہ ماں نے کہا علقمہ دیندار ہے، دین کا بہادر ہے، دین کا سخی ہے، دیانت دار ہے، امانت دار ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرا گستاخ ہے، مجھ سے جب باتیں کرتا ہے تو میرا سینہ چیر کر رکھ دیتا ہے۔ ابھی اگر ہم لوگ اپن بھاشا میں اگر بولے گا تو بولا جائے کہ مائی باپ سے ٹیڑھا بات کرا جائے، مرچا بات کرا جاوے۔ کہا کہ مجھ سے سب چیز ہے، دیندار ہے، دین کا بہادر، دین کا پہلوان، سب کچھ، لیکن میرا گستاخ ہے، مجھ سے جب باتیں کرتا ہے میرا سینہ چیر کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ علقمہ کو معاف کر دو۔ ماں نے کہا میں نہیں معاف کروں گی، اس نے میرا بہت دل جلایا ہے، میرا بہت دل دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ لکڑی کو بٹورو، علقمہ کو آگ لگا دو، آخرت میں معافی ہو جائے گی۔ تو ماں ہوتی ہے، اپنے بچے کو آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ماں نے کہا میں نے معاف کیا۔ ادھر علقمہ کے زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روح قبض ہو گئی۔ تو یہ کس وجہ سے سکرات کے حالت میں اٹکا ہوا تھا؟ سکرات میں حالت میں تھا، روح قبض نہیں ہو رہی تھی، صرف اور صرف ماں کی نافرمانی۔ میرے عزیز دوستو، وہ صحابہ تھے، ماں کی نافرمانی کیا، سکرات کے حالت میں روح نہیں قبض ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ کون ہیں میرے عزیز دوستو؟ ہم اور آپ کون ہیں؟ ہمیں اور آپ پر یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی عزت کرے، ان کی جو ہے بات کرے، ان سے بات کرے، پیار محبت سے بات کرے۔ یہ ماں کی دعا، ماں کی بد دعا کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اور ماں کی دعا میرے عزیز دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے، کہا کہ یا اللہ جنت کے اندر میرا ساتھی کون رہے گا؟ یا اللہ جنت کے اندر میرا ساتھی کون رہے گا؟ اللہ نے کہا فلا قصاب، وہ گوشت کاٹنے والا، قصاب کہتے کسائی کو جو گوشت کاٹتا ہے۔ اللہ نے کہا فلا قصاب، وہ گوشت کاٹنے والا جنت کے اندر تیرا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ وہ کہاں ملے گا؟ فلاں بازار کے اندر فلاں جگہ جو ہے وہ گوشت کو کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفر کو طے کیا، آیا دیکھا کہ ایک آدمی ہے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، گوشت کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے، گوشت کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے، گوشت کاٹ رہا بیچ رہا ہے۔ جب سورج ڈھلی اس آدمی نے جو ہے ایک جھولی کو لیا، اس کے اندر جو ہے کچھ گوشت کو کاٹا اور جھولی کے اندر بھرا، اپنے کاندھے پر ٹانگا، گھر کو روانہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے آ رہا ہے، اس آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ جو آدمی اپنے گھر گیا، دروازہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے اجازت لی اور اجازت لے کر گھر کے اندر چلے گئے۔ اس آدمی نے اپنے ہاتھوں سے سالن بنایا، اپنے ہاتھوں سے چاول بنائی، اور پھر دیکھا ایک ضعیف کمزور بوڑھی عورت جو ایک کھاٹ پر لیٹی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کر بیٹھا کر اپنے ہاتھوں سے جو ہے لقمہ بنا کر کھلا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس آدمی نے اس عورت کے منہ کو پوچھا اور پھر لٹا دیا۔ پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ یہ میری ماں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کھانا کھلانے کے بعد وہ عورت کچھ کہہ رہی تھی جو سمجھ میں نہیں آئی، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں اپنے ماں کو جب بھی کھانا کھلاتا ہوں، میری ماں مجھے یہی دعا دیتی ہے کہ اللہ رب العزت جنت میں موسیٰ کو تیرا ساتھی بنائے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے
موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ فلاں کساب وہ گوشت کاٹنے والا جنت کے اندر تیرا ساتھی رہے گا۔ اتنے موسیٰ اتنے کسائی، کہاں موسیٰ اور کہاں یہ گوشت کاٹنے والا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ماں کی دعا ہے، یہ ماں کی دعا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ماں کی دعا ہر دم لینا ہے، ماں باپ کی دعا لینا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے۔ ابھی کے دور میں دیکھا جائے تو میرے عزیز دوستو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھلم کھلا ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ماں گھر کے اندر مصیبت ہے، پریشانی کی حالت میں، باپ مصیبت میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے۔ اگر ایسے وقت میں باپ کو ناراض کیا، ماں کو ناراض کیا، ایسے حالت میں میرے عزیز دوستو ماں کی بد دعا لگ گئی، ماں کی بد دعا اگر لگ گئی تو میرے عزیز دوستو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ ہاں، آپ تمام کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ جب بھی اویس کرنی سے ملنا تو اپنے لیے دعا کرانا۔ ایک مرتبہ جو ہے حج کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے یمن والے کھڑے ہو جاؤ۔ یمن والے کھڑے ہو گئے، پھر کہا بیٹھ جاؤ، پھر کہا کہ کرن والے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک آدمی صحابی کھڑا ہوا اور کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ کہاں ہے؟ کہا کہ کسی جگہ اپنے جو ہے وہ اونٹنی کو چڑھا رہا ہے۔ اس وقت حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھوڑے پر بیٹھ کر یا جو بھی سواری تھا اس پر بیٹھ کر دوڑ لگا دی اور دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، ان کی اونٹنیاں یا بکریاں جو تھی وہ چر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر اور حضرت علی کی جو ہے سواری کی آواز کی وجہ سے اس آدمی نے، اس صحابی نے اپنے نماز کو جو ہے تھوڑا جلد سے ختم کیا اور دیکھا کہ دو اجنبی آدمی میرے پاس جو کھڑے ہیں۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں حضرت عمر اور یہ حضرت علی ہے۔ میرے عزیز تو ان دونوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔ میں دعا کروں اور آپ دونوں ہستی کے لیے؟ کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب بھی اویس کرنی سے ملنا اپنے لیے دعا کرانا، اپنے لیے جو ہے دعا کرانا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس کے پاس بہت سارے زکوٰۃ تھا، ہاں اس کے پیچھے جو ہے بہت سارے نماز تھا، اس کے پیچھے حج تھا۔ میرے عزیز دوستو، ماں کی خدمت تھا، ماں کی خدمت تھا۔ انہوں نے اپنے ماں کی ایسی خدمت کی، ایسی خدمت کی کہ وہ دعا جو ہے فرض پر مانگتا ہے، اللہ رب العرش پر اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، ہم اور آپ آج جن کے پاس ماں باپ ہے ان کی عزت ادب اور خدمت کر لو، ان کی عزت ادب اور خدمت کر لو۔ میرے محترم عزیز دوستو، ہم جو ہے آج یہاں پر جو ہے جو بات کر رہے ہیں یہ تمام کے تمام نوجوانوں کے لیے ہے کہ وہ جو ہے اس کو جو ہے اس بات کو، اس حدیث کو سن کر اپنے زندگی کے اندر لے آؤ، اپنے زندگی کے اندر لے آؤ تاکہ کل ہمارا بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں میرے محترم عزیز دوستو، اب میں جو ہے یہ تمام سے کہنا چاہوں گا جو ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر ہاں استاد مولانا عزیز الرحمن صاحب فرما رہے تھے کہ روزے کے جو ہے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ جو ہے عام لوگ رکھتے ہیں کہ صرف کھانا کھا لو، بھوکے پیاسے رہنا، اور دوسرا درجہ جو ہے بھوکے پیاسے رہنا اور گناہ سے بچنا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور جو ہے اعلیٰ درجہ جو ہے بھوکے بھی رہے، گناہوں سے بھی بچے اور جو ہے ساتھ ساتھ عبادت میں مشغول رہے، ذکر میں مشغول رہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہے اعلیٰ کا اعلیٰ جو ہے روزہ جو ہے درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ جو ہے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جو ہے آؤ تمام کے تمام ساتھی جو ہے جہاں کہیں سے بھی سن رہے ہیں، مل کر ہم اور آپ دعا کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا جنت بالقرآن رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہم تمام کے جو بات کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس مہینہ کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ذکر اذکار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ پروگرام جو ہے جہاں کہیں بھی لوگ سن رہے، یا اللہ تمام کے زندگی میں خیر برکت نصیب فرما۔ یا اللہ خاص کر کے یا اللہ اور جو ہے یا اللہ جو ہے ہمارا اسپانسر ہے، تمام اسپانسر کے جو ہے زندگی میں خیر برکت نازل فرما۔ یا اللہ تمام کے جو ہے خیر برکت نازل فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو شیطان کے شر سے حفاظت فرما، دشمن کی اعداء سے حفاظت فرما، جادوگر کی جادوری سے حفاظت فرما، ہر تکلیف بلا مصیبت دینے والی چیزوں سے حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، اللہ بے زبانوں کو جب زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ رمضان کے اس پاک اور مقدس مہینے میں آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان۔ صبح 5 بجے اور شام کو 6 بجے آدھے گھنٹے کے لیے قرآن تلاوت اور بیان سنیے، صرف رون کاسٹ فیس بک پیج اور یوٹیوب پر۔ آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں عظمت رمضان۔